السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال اللہ تعالی وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کے سلسلے میں آیت نمبر 19 تک کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، جس میں جب ان 3 رسولوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے ان کا مذاق اڑایا، ان کو دھمکیاں دی، ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی اور کہا قالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، کہ اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، رجم کر دیں گے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ معاملہ بہت بڑھ گیا اور یہ بات اس چھوٹی سی بستی سے پھیلتے پھیلتے پورے شہر میں چلی گئی اور سب کو پتہ چل گیا کہ اس طرح یہ رسول آئے ہوئے ہیں اور جو اس بستی کے لوگ ہیں، شہر کے لوگ ہیں، وہ ان کی جان کے در پہ ہو گئے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاء من اقصى المدینۃ، کہ شہر کے ایک کونے سے، پہلے بات ہو رہی تھی بستی کی، اب بات ہو رہی ہے المدینہ شہر کی، شہر کے ایک کونے سے آیا رجل یسعى، ایک شخص تیزی سے، قال، اور کہنے لگا یا قومی، یا میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، یہ لوگ تم سے جس پیروی کی بات کر رہے ہیں نہ تم سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں، نہ ان کا کوئی ذاتی مفاد ہے، اور یہ تو ہدایت والے راستے کے اوپر ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وجاء من اقصى المدینۃ رجل، شہر کے ایک کونے سے شخص بھاگتا ہوا آیا، یسعى، تیزی سے۔ اور اس کے اندر ہمارے لیے سبق یہ ہے، کئی اسباق ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ کہیں بھی نیکی کے کام کی ضرورت پڑتی ہو، کہیں بھی دیکھیں کہ دعوت کو، دین کی دعوت کو ضرورت ہے، تو بجائے اپنی جگہ بیٹھنے کے ٹھیک ہے جو کر رہے وہ کرتا رہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، اس کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ جیسے اس شخص کو جب یہ پتہ چلا کہ جو اللہ کے رسول ہیں، جو دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، وہ اس وقت ان بستی والوں کی دھمکیوں کی زد میں ہے، ان کے ساتھ قتل کے درپے ہو گئے بستی والے، فوراً وہ بھاگتا ہوا آیا۔ اور دوسرا سبق یہ کہ تیزی سے آؤ، نہ صرف آؤ بلکہ تیزی سے آؤ، نیکی کی طرف تیزی سے دوڑو۔ اور یہی پیغام اللہ تعالیٰ کا بار بار قرآن میں ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ تیزی خیرات کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں سرعت کرو، جلدی کرو، تیزی کرو۔ اور پھر یہ کہ دیکھیں یہ تینوں رسول اکیلے تھے، یہ دین کی دعوت دے رہے تھے، پوری قوم بستی کے خلاف تھی، اللہ تعالیٰ نے مدد بھیج دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے کبھی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ اس کی حفاظت کریں گے، اللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے، اور اللہ حق پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو جب یہ قوم کے پاس آیا تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اس نے آ کے یہ کہا یا قومی، میری قوم، کہ یہ ان رسولوں کو تو اللہ نے بھیجا تھا، یہ اسی قوم کا فرد تھا، اور اسی قوم کے لوگوں میں سے وہ کہتا ہے ان کو کہ اتبعوا، ان کی پیروی کرو، من لا یسألکم اجرا، یہ تو تم سے کوئی اجرت، کوئی فائدہ طلب نہیں کر رہے، ان کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، یہ اپنی طرف نہیں بلا رہے، یہ اللہ کی طرف بلا رہے۔ وہم مہتدون، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہدایت دیے گئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اصل مقصد اس واقعے کا یہ نہیں ہے کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قریش کو دعوت دے رہے ہیں، اور قریش ان کے در پہ ہیں، وہ قریش کو دعوت دے رہے ہیں، قریش بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں مار دیں گے، ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، اور وہاں سے صحابہ، مختلف قبیلوں کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور آ کے ان کی مدد کر رہے ہیں، اور ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ ان سب کے خلاف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تمہارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، لیکن تم اللہ کی مدد سے مایوس نہ ہو، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں ان مشکلات سے نکال دیں گے۔ اس کے بعد یہاں ترتیب کے اعتبار سے 22واں پارہ ختم ہوتا ہے اور 23ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو وہ شخص جو شہر کے کونے سے آیا تھا
اور آگے لوگوں سے اپنی قوم سے کہہ رہا تھا کہ میری قوم ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، یہ دین پر ہے. وہ یہ کہنے لگا کہ وما لیا، اور میں کیوں نہیں اعبد الذی، اس رب کی عبادت کروں، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں ایک دم بات کرنے کا اسلوب چینج ہو گیا. ایک طرف تو پہلے وہ اپنی قوم سے مخاطب تھا کہ میری قوم کے لوگوں ان کی پیروی کرو، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اپنا کوئی فائدہ طلب نہیں کر رہے. اور یہاں ایک دم اس نے بات کو پلٹا ہوگا، وما لیا، مجھے کیا ہو گیا کہ لا اعبد الذی، میں اس رب کی عبادت نہ کروں، فطرنی، اس نے مجھے پیدا کیا. اور یہ ہے دعوت کا اسلوب، یہ ہے کمیونیکیشن سکلز، کہ جب آپ نے کسی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ تم لوگوں کو کیا، اصل تو مقصد یہ تھا، وہ اپنی قوم کو ہی بتا رہا تھا کہ بھائی تم کو کیا ہو گیا، جس نے تم کو پیدا کیا تم اس کی عبادت کرو. یہ کیا ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جس کو تم پیدا کرتے ہو؟ یہ تو بیوقوفی کی بات ہے. لیکن اگر وہ اپنی قوم کو ایسے بولتا کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، تو قوم اور غصے میں آ جاتی. اس نے بجائے بات قوم پہ رکھنے کے اپنے اوپر رکھی. سنانا قوم کو تھا، رکھ اپنے اوپر رہے. اور یہی بات کرنے کا طریقہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو یہ بولیں کہ تم ایسے تم ایسے تم ایسے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے اوپر بات لے جائیں کہ یار سوچو، اگر میں یہ کام کروں تو تم کیا کہو گے؟ کیا کہ تم مجھے عقل مند کہو گے کہ میں ایک بت کی پیروی کروں، اس کی عبادت کروں، اس کو اپنا خدا مانوں، بجائے اس کے جس نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا؟ تو یہ اسلوب ہے دعوت کا کہ بجائے آپ سامنے والے کو برا بھلا کہیں، اس کو نیچے کریں، اس کو اپنی جگہ رکھ کے بات کو اپنے اوپر رکھ لیں، اور پھر کہیں وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، تو کیا میں اس رب کے ساتھ کسی اور کو معبود بناؤں؟ کیا میں اس رب کے ساتھ کسی اور کو معبود بناؤں؟ وہ نہیں بنا رہا تھا، وہ تو رسولوں کی پیروی کر رہا ہے، وہ تو توحید پر ہے. کون کر رہا تھا اللہ کے ساتھ معبود؟ کون بنا رہا تھا؟ کسی کی بات کون کر رہا تھا؟ قوم یا وہ شخص؟ قوم. لیکن اس نے قوم کو نہیں کہا، اس نے کہا میں اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، تو کیا میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناؤں؟ إِن يُرِدِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر رحمان نقصان پہنچانا چاہے. لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو بات ہے نا أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہاں ایک اور بہت اہم بات ہے. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں، چچا عبدالرشید بھی اس کی گواہی دیں گے، کہ ہم جس کو غلط سمجھتے ہیں، گو کہ وہ غلط ہو، ہم سمجھتے ہیں اس کو غلط بار بار کہہ کے سب کے سامنے رسوا کر کے ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. اس کو امت سے نکال دینا، اس کو ملت سے نکال دینا، اس کو جہنم میں بھیج دینا، ہم سمجھتے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن حقیقت میں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہے. یہ بھی اپنی قوم کو کہہ سکتا تھا کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اسلوب سکھا رہے ہیں، طریقہ سکھا رہے ہیں. ہاں آپ علمی گفتگو کر رہے ہیں، کوئی بات ہو رہی ہے، وہاں بتائیں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں غلط ہے، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ کام اللہ کو ناپسند ہے، اللہ نے اس کے لیے جہنم کی سزا دی ہے. لیکن آپ کہیں تم یہ کام کرتے ہو، تم جہنم میں جاؤ گے، تم بدعتی ہو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ آپ کے قریب ہوگا دور؟ آپ کے دور ہوگا. اور یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھیں اس پوری قوم اتنی غلط راستے پہ تھی کہ وہ اللہ کے رسولوں کو ماننے کو تیار تھی، قتل کرنے کے در پہ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی قوم کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، وہ شرک بھی کر رہی ہے. کہہ رہا ہے أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، تو کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لوں؟ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے إِن يُرِدِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر رحمان چاہے کسی کو نقصان پہنچانا، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، تو نہ کوئی سفارش کر سکتا اس کے آگے کسی کی، اور نہ کوئی اس کو بچا سکتا. یہاں پہ علماء نے ایک نقطہ اٹھایا، وہ نقطہ یہ اٹھایا کہ یہاں پہ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا إن يردن اللہ بضر، اس نے کہا إن يردن الرحمن. رحمان کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ رحمان کا معنی ہوتا ہے وہ جس کو رحمان کہا جاتا ہے، وہ ذات اپنے ذات کے اندر رحم والی ہے.
اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ رحم والی ذات نقصان پہنچانے پہ آ جائے، جو اپنے دشمنوں کو بھی رزق دیتی ہے، جو ان کو بھی خوشیاں دیتی ہے، جو ان کو بھی دنیا میں نعمتیں دیتی ہے، وہ رحمان اگر نقصان پہنچانے پہ آ جائے، اس کو ناراض نہیں کرنا۔ اگر تم نے اس رحمان کو ناراض کر دیا تو یاد رکھو کہ نہ کوئی اجتماعی شفاعت کر سکے گا، سفارش کر سکے گا، نہ تمہیں کوئی اس سے بچا سکے گا۔ اس رحمان کو اگر غصہ آ گیا، وہ ناراض ہو گیا، انی اذا لفی ضلال مبین، میں تو یقیناً بہت واضح بڑی گمراہی کے اندر ہوں اگر میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کروں۔ گمراہی میں کون تھی؟ قوم، لیکن قوم کو نہیں کہہ رہا، وہ اپنے آپ کو بار بار کہہ رہا ہے۔ کیوں کہے گا؟ کوئی فائدہ کیا ہوگا؟ قوم اور دور ہو جائے گی۔ قوم کہے گی اس کا مطلب ہے ہم الگ ہیں اور تم الگ ہو، لیکن وہ کہہ رہے میں الگ نہیں ہوں، میں تم میں سے ہوں، میں تمہارے لیے خیر خواہی کر رہا ہوں، میں تمہیں گناہ سے روک رہا ہوں، میں تمہیں شرک سے روک رہا ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں ان رسولوں کی مدد کرو، ان کی بات مانو، ان کی اتباع کرو۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو تمہارے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں، فاسمعون تو تم میری بات سنو۔ قیل ادخل الجنہ، تو کہا گیا اس سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اور وہ کہنے لگا کاش میری قوم اس بات کو جانتی۔ کس بات کو جانتی؟ ایک دم منظر چینج ہو گیا۔ ایک آدمی اپنی قوم کے درمیان کھڑا ہوا، اپنی قوم کو دعوت دے رہا، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کہا جا رہا ہے تم جنت میں چلے جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دنیا میں تو جنت میں نہیں بھیجیں گے نا اللہ۔ جنت میں جانے کا، جب وہ جائے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مر گیا، قوم نے اس کو نہیں چھوڑا، قوم نے اس کو قتل کر دیا۔ جب اس کو قتل کیا اور وہ شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ نے کہا قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اور وہ کہنے لگا کاش میری قوم یہ جانتی۔ اتنی اس کو اپنی قوم کی فکر تھی، اتنی اس کو اپنے لوگوں کی فکر تھی کہ میرے لوگ، میری قوم، میری برادری جہنم کا شکار نہ بن جائے۔ اسی لیے اس شخص کے بارے میں کہا گیا نصح قومہ حیا ومیتا، یہ وہ شخص تھا جس نے اپنی قوم کو زندہ حالت میں بھی نصیحت کی اور مر کے بھی نصیحت کی۔ اور آگے کہنے لگا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، بسبب اس کے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیا جن کی اللہ تعالیٰ نے بہترین اکرام کیا، مہمان نوازی کی، یعنی مجھے جنت میں بھیج دیا۔ تو یہ وہ شخص ہے جو زندہ حالت میں بھی اپنی قوم کی فکر میں تھا اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی فکر میں تھا کہ کاش میری قوم اس بات کو جان لے۔ یہاں پہ آگے آیت نمبر 27 پوری ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ کل چھٹی ہے میری، آپ کی نہیں، اور پیر کو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور آگے آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔